مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ مارنے والے کیوں مار رہے تھے، مرنے والے کیوں مر رہے تھے، یہ فیصلہ نیت کا عالم الغیب و شہادہ کر سکتا ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیوں مارے جا رہے؟ اب ام المومنین حضرت طلحہ زبیر اس لیے رنجیدہ تھے کہ مدینہ تو رسول میں رسول اللہ کا داماد اس طرح ظلم سے مارا گیا اور قاتلوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکا۔ وہ اس غم میں بیچارے مدہوش ہو گئے، حواس ان کے ختم ہو گئے کہ مدینہ میں اور حضور کا داماد اور اس عمر میں اس طرح ظلم سے مارا گیا۔ اس غصے میں وہ چل پڑے کہ بدلہ لینا چاہیے۔ حالات ایسے پیدا ہوتے۔ اب آپ قرآن کی طرف شاہ صاحب آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی نہیں پکڑی ہارون علیہ السلام، سر کے بال نہیں پکڑ کر کھینچے۔ وہ پیغمبر ہے برابر کا، 3 سال بڑا عمر میں، مگر موسیٰ علیہ السلام اس خیال سے کہ میرے بعد اس نے نگرانی نہیں کیا، قوم تباہ ہو گئی، بچڑے کی پوجا وقتی طور پر رنج میں آ گئے۔ اب کس کو آپ کافر کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کس کو؟ آپ بشروں کو بشر سمجھ کر ہی بات کریں کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی قریبی مارا جائے ظلم و ستم سے اور آپ غصے سے بے قابو ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اس خاندان کے آدمی کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، قتل کرنے والے کو وزیر بن گیا، حالات تو ایسے ہی پیدا ہوئے۔ اب امیر المومنین پر بھی شبہ بڑھ گیا کہ مالک اشتر کو گورنر بنا دیا، محمد بن ابی بکر کو، لوگوں کو موقع مل گیا کہ اگر ان کا دخل نہیں ان کو کیا بنایا۔ حالات ایسے پیدا ہوا کہ عام لوگ جو تھے ان کی عقل نے جواب دے دیا کہ علی نے قاتلوں کو کیوں ساتھ رکھا، ادھر ویسے اتنے چوٹی کے لوگ طلحہ اور زبیر حضرت عمر المومنین جیسے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا اس میں سب معذور تھے۔ اپنی عام پبلک کیا کرتی، لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھا کہ حضرت عثمان کے ساتھ یہ کیا ہوا، ادھر بڑا ہے ادھر خلیفہ ہے۔ تو ان مشکل حالات میں ہم بھی ہوتے تو شاہ صاحب پتہ نہیں ہماری عقل کیا کرتی۔ یہ دیکھیں نا، اتنے بندے قتل ہوئے ہیں مارے گئے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو انصاف تو کرے گی نا، ان کے نہیں قتل شاہ صاحب، میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ قتل اللہ نے کہا نا من یقتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کر کے اس مسلمان کو مارنا ہی ہے میں نے، وہ قتل کرے تو گناہ وہ ہوتا ہے، ورنہ ہم قصاص میں بھی قتل کرتے ہیں، مرتد ہو جائے اس کو قتل کرتے ہیں، شادی شدہ زانی کو قتل کرتے ہیں، وہ حق پر ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان ظالموں سے ہم بدلہ لینے کی کر رہے ہیں تو ان کو اس نیت کا ثواب بھی مل سکتا۔ یہ تو فیصلہ خدا کرے گا نا کہ انہوں نے یہ کام کس نیت سے کیا۔ یہ قتل نہیں ایک سیدھی میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک عورت تھی، اس نے جو ہے نا بلی کو باندھ دیا تھا اور اس کو دودھ وغیرہ نہیں دیا تھا، وہ مر گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وہ خواب میں دیکھا تھا کہ کیا آپ نے بتایا تھا کہ وہ بلی جو ہے اس عورت کو نوچ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحمان و رحیم ہے کہ ایک بلی جو ہے اس کو اس نے کھانا نہیں دیا تو وہ عورت کو ہمیشہ نوچتی رہے گی، اور یہ جو 60-70,000 صحابہ شہید ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے بارے میں جو انصاف نہیں کرے گی؟ نہیں، بالکل انصاف کرے گی، اللہ عادل و رحیم ہے، مگر دیکھے گا نا اللہ تعالیٰ کہ وہ بلی مارنے والی نے کیا ظلم کیا کہ نہ چھوڑا کہ وہ بیچاری کوئی کھاتی پیتی، نہ اس کو ہلاک ہی کیا، چیخ چیخ کر سوکھ سوکھ کر مر گئی، اب اللہ نے اس کو سزا ہی دینی۔ اگر ان لوگوں کی نیتیں بھی ایسی ہی نکلیں تو ہم کو شاہ صاحب پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ عادل خدا جانتا پکڑ لے گا، میں کب کہتا ہوں نہیں پکڑے گا۔ اور اگر اس نے سمجھا کہ یہ بیچارے معذور تھے، اس وجہ سے پریشان تھے، اس رنج میں انہوں نے قدم اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ وہ غلطی بھی معاف کرے گا۔ بڑی بڑی غلطیوں کا شیعہ سنی حدیثوں میں آتا کہ جب اس بندے نے کہا میں نے تو تیرے خوف سے یہ کام کیا تھا، چلو معاف، بڑے بڑے گناہ۔ اس لیے اللہ جانتا ہے کہ کسی شخص نے کس نیت سے کام کیا۔ ہم یہاں بیٹھے کیا فیصلہ کریں؟ اپنے دور میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اخبار مختلف رپورٹیں دیتے ہیں، ٹی وی دیتے ہیں، کچھ اس بات کو سچی مان لیتا ہے، کوئی دوسری کو۔ اپنے دور کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اصل کیا ہے، اتنی دور کی بات۔ یہ آپ خطرے میں چھلانگ مارتے ہیں کہ 1400 سال کی کہانی ہے، ہر طرف راوی ہیں، راوی پارٹی باز ہے، کیا اس سے ہم نتیجہ نکالیں کہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ نہ کسی نے ان کو عدل کرتے دیکھا، نہ ظلم کرتے دیکھا، سنی سنائی باتیں نا، چھوڑ ان باتوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ رسول تو ایک ہی ہے، اس سے جو ملا اس پر عمل کرو، اللہ خیر کرے گا۔ جی